اب اسی طرح سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، یہ بھی میں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا چلوں کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو ہر جملے کے اندر، ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت آخری 2 آیات مبارکہ کیا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آخری 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اندر جو وہ میلاد پاک جو وہ بیان فرمایا گیا، اور اس کے بعد ہر لفظ پر جو ہے، اب اگر ہم کلام کرنا چاہیں تو گھنٹوں ہر لفظ پر جو وہ کلام ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیات مبارکہ کے اندر، ان 2 آیات کے اندر رب تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا عظمتیں، کیا شانیں، کیا رفعتیں، کیا بلندیاں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وہ عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال یہاں پر صرف اور صرف جو میں آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں، ان آخری 2 آیات کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ جو آیات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، محو گفتگو تھے، آپس میں ہم کلام کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو فوراً ہی اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے، اور آگے چل کر حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا جو وہ استقبال کیا اور ان کو ملا، سلام کیا، ان کو معانقہ کیا۔ معانقہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ بوسہ دیا۔ اللہ اکبر! کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا سیدی، کہ آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو اتنی عزت دی، اتنا مقام کہ اپنی جگہ کو چھوڑا اور چل کر جو ہے وہ آپ نے ان کو اس کا استقبال کیا اور ان سے معانقہ فرمایا، اور نہ صرف معانقہ فرمایا بلکہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں جو ہے وہ بوسہ دیا۔ اس قدر آپ نے ان کی تعظیم کی اور اس قدر آپ نے جو ان کو پروٹوکول دیا، حالانکہ ان کے بارے میں آپ ہی حضرات کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یہ کیسے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ تو آپ کا اس قدر ان کے بارے میں جو وہ خیالات ہیں اور اس طرح آپ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے آئے تو اس قدر آپ نے ان کو تعظیم دی، اس قدر ان کو آپ نے عزت دی کہ چل کر کے ان کا استقبال کیا، اور نہ صرف استقبال کیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں جو وہ بوسہ دیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر بن مجاہد نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو فرمایا، تو تاریخ کے اوراق میں یہ بات درج ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر بن محمد، میں نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے، اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ رسول اللہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کہ جس طرح میں نے دیکھا، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا کریم کو خواب کے اندر دیکھا، اور خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا اس طرح استقبال بھی فرمایا، آگے بڑھ کر معانقہ بھی فرمایا، اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ تو میں نے جس طرح اپنے پیارے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح انہیں عزت دیتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسی پر جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ تو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو عزت دی، پروٹوکول دیا، اور اس طرح آپ نے اسے معانقہ اور مصافحہ معانقہ کے بعد جب بوسہ دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر آقا کریم نے مجھے جو جواب عطا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر بن مجاہد، یہ جو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آخر تک یہ 2 جو آیات ہیں، ان کی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ یا محمد،
صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، 3 مرتبہ یہ 2 آیات پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک مجھ پر پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ ان کا معمول ہے۔ اس طرح یہ کرتے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو محبوب جانا، اور اس طرح میں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور اس طرح میں نے ان کو پروٹوکول اور عزت دی۔ تو عزیزان محترم، اب آپ بخوبی سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ان کی کیا فضیلت اور کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہ جو اس طرح اس کو معمول بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر حضور کے میلاد کا بھی بیان ہے، تو گویا کہ جو بھی فرض نماز کے بعد ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، تو ہر نماز کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا اس انداز کے ساتھ وہ میلاد مناتا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب ان آیات کی فضیلت کو ہم نے سن لیا، سمجھ لیا، تو ہمیں بھی اس پر وہ عمل کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آخری 2 آیات مختصر سی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ درود جو مختصر سا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے رب تعالیٰ صدقہ قرآن پاک کے اور صدقہ ان پر عمل کرنے کے ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی زیارت کا وہ شرف وہ حاصل ہو جائے، ہماری بھی صحیح قسمت وہ جاگ اٹھے، ہمارا بھی مقدر کا ستارہ وہ چمک جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آخر کے اندر آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا چلتا ہوں، جو کہ ان آخری آیات مبارکہ کے متعلق ہے، کہ جن کے جو بھی ضروری اہم کام اٹکے ہوئے ہوں، کام نہ بن رہے ہوں، کوئی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر وظیفہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اہم کام اٹکے ہوئے ہو اور ان کے کام کا کوئی بندوبست اور کوئی ان کا ہیلا وسیلہ وہ نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ صبح و شام 7 مرتبہ وہ یہ تسبیح پڑھا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ تو جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو کہاں سے پڑھنا ہے؟ آیت شروع ہو رہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، تو انشاءاللہ کریم رب تعالیٰ ان آیات بینات کے صدقے میں ہمارے جو بھی اہم کام وہ ضروری کام جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ اٹکے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو رب تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ ہمارے کام وہ بن جائیں گے اور ہماری بگڑی بن جائے گی۔ رب تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔